بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید کی پیدائش 26 ہجری میں دمشق شام میں ہوئی۔ اس کا باپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنا، لیکن اپنے بیٹے یزید کو خلافت دینے کا فیصلہ کیا، جسے بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے سخت ناپسند فرمایا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جیسے جلیل القدر صحابہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ کیونکہ یزید شراب پیتا تھا، ناچ گانے کا شوقین تھا، دین سے بیزار تھا، ظلم پسند، دنیا پرست اور غیر متقی تھا۔ 60 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد یزید خلیفہ بنا۔ پہلے ہی سال اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بیعت پر مجبور کیا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کیا، یزید نے ان کے قتل کا راستہ اختیار کیا۔ 10 محرم 61 ہجری کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے اہل بیت سمیت شہید کر دیا گیا۔ چھوٹے بچے، بوڑھے، عورتیں سب بھوکے پیاسے تڑپتے رہے۔ نیزوں پر سروں کو چڑھایا گیا۔ یزید نے جشن منایا اور دمشق میں سر کو دربار میں پیش کیا گیا۔ 62 ہجری میں اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی کیونکہ انہوں نے اس کی بدکاریوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یزید نے مسلم بن عقبہ کی قیادت میں مدینہ پر حملہ کروایا۔ 700 صحابہ کرام، 10,000 تابعین شہید کر دیے گئے۔ مسجد نبوی کی بے حرمتی ہوئی، عورتوں کی عصمت دری کی گئی، 3 دن تک مدینہ کو لوٹا گیا۔ یہ واقعہ اہل سنت کے کتابوں میں افسوسناک اور المناک ظلم کے طور پر بیان ہوتا ہے۔ جب اہل مکہ نے بھی یزید کے خلاف بغاوت کی تو اس نے حجاج بن یوسف سے پہلے حسین بن نمیر کو بھیجا۔ خانہ کعبہ پر منجنیقوں سے حملہ کیا گیا، غلاف کعبہ جلا دیا گیا، کعبے کی عمارت کا ایک حصہ گر گیا۔ کیا خلافت کا دیویدار ایسا کرتا ہے؟ نہیں۔ اس لیے اہل سنت علماء اس خلافت کا غاصب اور فاسق کہتے ہیں۔ 64 ہجری میں جب یزید تیزی سے ظلم میں بڑھتا جا رہا تھا، اللہ نے اس پر اپنی پکڑ نازل کی۔ اس کے جسم میں سوجن آ گئی، پیٹ سے خون بہنے لگا، سخت درد میں مبتلا ہوا، اس کے چہرے کا رنگ کالا پڑ گیا اور وہ شدید اذیت میں مر گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ وہ کتے کی موت مرا، بغیر جنازے، بغیر عزت، بغیر کوئی دعا کی۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں یزید پر لعنت جائز ہے۔ امام بن جوزی، امام ذہبی، امام بن کثیر، امام سیوطی سب نے اس کے فسق کو یزید امام حسین علیہ السلام کے قتل کا ذمہ دار، ظالم، فاسق، فاجر اور لعنتی ہے۔ مرنے کے بعد اس کے بیٹے معاویہ بن یزید نے خلافت سنبھالی، لیکن صرف چند دن بعد منبر پر آ کر اعلان فرمایا، میں نے اپنے باپ کی خلافت چاہتا ہوں، نہ دادا کی وراثت۔ میں ایسے تخت پر نہیں بیٹھ سکتا جو خون سے رنگا ہو، اور یوں اس نے خلافت سے انکار کر دیا۔ بنو امیہ کی سلطنت ٹوٹنے لگی۔ مکہ میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کا اعلان کیا۔ لوگوں نے جوک در جوک بیعت کی۔ مدینہ، مکہ، یمن، عراق، مصر، خراسان، سب نے انہیں خلیفہ تسلیم کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ عدل، تقوی، شجاعت اور دینداری میں اپنی مثال آپ تھے۔ ان کے دور کو لوگ خلفائے راشدین کے جھلک سمجھنے لگے، لیکن دمشق میں عبد الملک بن مروان نے بنو امیہ کو دوبارہ جمع کیا اور حجاج بن یوسف کو مکہ بھیجا۔ حجاج نے مکہ کا محاصرہ کیا، کئی مہینے تک شہر بند، پانی بند، غذا بند۔ پھر اس نے خانہ کعبہ پر حملے کا حکم دیا۔ پتھروں کی بارش ہوئی، کعبہ کا غلاف جل گیا، چھت گرتی رہی، مکہ جلتا رہا اور مسلمان روتے رہے۔
حضرت عبداللہ بن زبیر اپنی ماں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ وہ 100 سال کی تھی، بینائی جا چکی تھی۔ انہوں نے بیٹے سے کہا، بیٹا اگر حق پر ہو تو پیٹھ نہ دکھانا، ماں ایسی اولاد سے خوش نہیں جو باطل کے سامنے جھک جائے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، ماں کے پاؤں چومے اور کہا، ماں میں حق پر ہوں اور شہادت کے لیے جا رہا ہوں۔ پھر وہ نکلے، اکیلے کعبہ کے سائے میں ہزاروں کے مقابلے میں لڑے اور شہید ہو گئے۔ حجاج نے ان کی لاش کو 3 دن تک سولی پر لٹکائے رکھا۔ پھر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آئیں۔ حجاج نے طنزیہ لہجے میں کہا، دیکھ لیا تیرے بیٹے کا کیا حال کیا؟ ماں نے جواب دیا، ہاں میں نے شیر کو چنا تھا، اس نے دنیا کو دکھا دیا کہ حق کے لیے مرنا ہی اصل عزت ہے۔ تو ظالم ہے اور اللہ تجھ سے حساب لے گا، تو ظالم ہے اور اللہ تجھ سے حساب لے گا۔ یزید کا نام آج لعنت سے جڑا ہے، عبداللہ بن زبیر کا نام آج شہادت سے جڑا ہے۔ صداقت اور خلافت کی روشنی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے، تخت وہی جس پر عدل ہو، خلافت وہی جس میں قربانی ہو، اور نام وہی زندہ رہتا ہے جو حق پر ہوتا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا واقعہ کہ یزید کیسے پیدا ہوا اور پھر اس نے کیا کیا۔ پھر اس کے باپ امیر معاویہ نے اسے تخت پر بٹھایا، وہ تخت پر آیا، لیکن صحابہ نے اعتراض کیا کیونکہ وہ نشئی تھا، شرابی تھا۔ اسے تخت سنبھالنے کا حکم ملا۔ پھر اس کے بعد اس نے امام حسین علیہ السلام کے تمام اہل بیت کو شہید کروا دیا گیا، اور پھر اس کے بعد اس نے مکہ پر حملہ کروایا۔ یہ تھا اس کا واقعہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔